مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس راستے پہ نکل گئے جس طرح میں نے کہا جدھر ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا کہ عام تنخواہ دار طبقہ لیکن وہ کم آمدن والے لوگ ان کو اب پہلی دفعہ موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. 70 سال میں پہلی مرتبہ عام آدمی اپنا گھر بنا سکے گا. غربت ہوگی تو ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. وزیر اعظم عمران خان کا میرا پاکستان میرا گھر ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے خطاب. کہا ماضی میں کبھی تنخواہ دار طبقے کا نہیں سوچا گیا, ایلیٹ کے لیے پالیسیاں بنائی گئیں. ماضی میں بینک 18% شرح سود پر قرض دیتے تھے. مشیر خزانہ شوکت ترین کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کہا کم آمدنی والوں کے لیے شرح سود میں کمی کی گئی. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر بولے جنہوں نے ماضی میں قرض واپس نہیں کیے انہیں قرضہ نہیں ملے گا. اب تک 32 ارب روپے کے قرض دے چکے ہیں. نواز شریف کی سزا کے خاتمے کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. کیسے ممکن ہے سزا یافتہ شخص کی سزا ختم ہو جائے؟ وزیر اعظم کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو. بولے نواز شریف نے عوام کا پیسہ لوٹ کر باہر منتقل کیا, انہیں عدالت نے نااہل کیا. مجرم کی سزا ختم کر کے کیسے وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے؟ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے آفٹر شاک. خیبر پختونخوا میں ٹک ٹوک کی بندرباٹ پر وزیر اعظم برہم. ملک بھر میں تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ تحلیل. تمام اراکین کی چھٹی. ٹک ٹوک کی تقسیم کے لیے 21 رکنی کمیٹی قائم. فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کا نیا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا. وزیر اعظم نے اس کے اوپر بھی بہت شدید ناراضگی کا اظہار کیا. ہمیں یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں میرٹ کے برعکس خاندانوں میں جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے گئے. تنظیم کی کمزوریاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی. تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا. تمام جو اس وقت عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بریک تھرو. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کمیشن ممبران کے تقرری پر معاملات طے پا گئے. وفاقی وزیر اسد عمر کی لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق سے ملاقات. کوٹا سسٹم کے بجائے غیر جانبدار ممبران سامنے لانے پر متفق. تجویز کردہ ناموں پر مزید مشاورت پر بھی اتفاق رائے. حماد اظہر نے گیس بحران کی وجہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کو قرار دے دیا. کہا عدالت نے صنعتوں کی گیس کاٹنے سے روکا ہے. گیس کی قلت کی وجہ سے کراچی میں گھریلو صارفین کی طلب کو پورا نہیں کر پا رہے. وفاقی وزیر کی گفتگو. پورے ملک میں جتنی گیس نکلے گی اتنی ہی عوام کو دے سکیں گے. عالمی سطح پر بھی گیس بہت زیادہ مہنگی ہے. گیس بحران نااہل وفاقی حکومت کی وجہ سے آیا. سندھ میں صورتحال سنگین ہو گئی. صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی وفاق پر تنقید. کہا نااہل حکومت مہنگے آٹے کا الزام بھی ہم پر لگا دیتی ہے. اب ڈالر کا الزام بھی مراد علی شاہ پر لگا دیں. ملک بھر میں گیس کی شدید قلت. حق میں گیس کی بندش پر جے یو آئی کے شٹ ڈاؤن ہڑتال. احتجاجی ریلی. پنجاب میں بھی گیس ناپید. کراچی میں سی این جی ایسوسی ایشن کا سوئی گیس کے دفتر کے باہر دھرنا جاری. کوہاٹ فلنگ اسٹیشن کے باہر لمبی قطاریں. ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ گیس کے لیے گھنٹوں لائن میں لگانا پڑتا ہے. روزی کمانے کب جائیں؟ بجلی کی قیمت میں 6.25 روپے اضافے کا تقاضا ظلم ہے. منی بجٹ سے ملک کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی تیاری ہو رہی ہے. منی بجٹ منظور نہیں. امید ہے حکومتی اراکین بھی کلمہ حق بلند کریں گے. شہباز شریف نے منی بجٹ سے مخالفت کر دی ہے. کہا حکومتی اتحادی ظلم میں شامل ہوئے تو شریک جرم کہلائیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آسٹریلین ہائی کمشنر جیفری شاہ کی الوداعی ملاقات. گفتگو میں آرمی چیف نے کہا افغانستان میں انسانی بحران سے بچنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے. آرمی چیف نے آسٹریلین ہائی کمشنر کی خدمات کو سراہا.
बलूचिस्तान के इलाके केच में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लांस नायक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फाहती शहीद। वजीर दाखिला की जाने से हमले की मजम्मत। शेख रशीद ने कहा, तरक्की सबोताश करने की हर कोशिशें नाकाम होगी। पार्लियामेंट is used when it suits the state. TTP के साथ हमने मुज़ाकरात किए। सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह होना पड़ेगा इस पार्लियामान को। मुल्क में पार्लियामेंट का किरदार जीरो है। जब रियासत को जरूरत हो तो इसे इस्तेमाल किया जाता है। रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। कल अदम TTP से सीज फायर किया गया। रियासत बताए शराइत क्या हैं। ये कैसी जंगबंदी है जिसमें फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा बहस का भी मुतालबा। बनू की बकाखेल मवेशी मंडी में बारूदी मवाद का धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके कायदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग से खुदादोस्त जाँ बहक और उमरजादा जख्मी हुआ। खैरपुर में यूनिवर्सिटी तालिबा को अगवा करने की कोशिश। चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर और DIG सखर को नोटिस। रजिस्ट्रार शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी और SSP को भी नोटिस जारी कर दिया। हुक्काम को 28 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।